راہ خدا میں کون سا مال خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ قرآن، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں بھلائی کا جو ذکر فرمایا، اس بھلائی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بھلائی سے مراد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے جب تک تم راہ خدا میں وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے۔ اب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینے کے بہت ہی رئیس آدمی تھے، مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ایک باغ تھا جو انتہائی خوبصورت باغ تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو یہ صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مال دیا ہے، اس مال میں سے ایک باغ ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ محبوب مال میرا خدا میں صدقہ کر دوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کا یہ کلام سنا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ان کا محبوب باغ تھا راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے لیے ایک باندی کو خریدو۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو خریدا اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کر دیا۔ جب وہ باندی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پیش ہوئی تو آپ کو وہ باندی پسند آ گئی، پیاری لگی، تو آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اس باندی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راہ خدا میں جو ہے تو شکر کی بوریاں صدقہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور، یہ جو آپ شکر کی بوریاں صدقہ کرتے ہیں، اس کے بدلے راہ خدا میں مال کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ تو آپ نے خوب ارشاد فرمایا کہ میں شکر کو اس لیے راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں کیونکہ شکر مجھے محبوب ہے، شکر مجھے پیاری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں وہ مال خرچ کروں جو مجھے پیارا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ کیا ہم جو مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ کس طرح کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی تم کون سا مال خرچ کر رہے ہو، اعلیٰ مال خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں یا ادنا مال خرچ کر رہے ہو۔ لہٰذا ہمارے مال تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، بلکہ ہماری جو نیتیں ہیں، ہمارے جو اخلاص ہے، جو ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں ہمارا جو اخلاص ہوتا ہے، یقیناً ہمارا اخلاص برگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کون سا مال خرچ کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم راہ خدا میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں کہ جو یا تو ہمارے کام کا نہیں ہوتا یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اچھی چیز ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، کم چیز جو ہے تو ہم راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب دیا ہوا خدا کا مال ہے، دینے والی ذات بھی رب العزت کی ہے، اب اس کے ہی دیے ہوئے مال سے اگر ہم اس کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو یقیناً اس مال میں کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مال دگنا کر کے واپس عطا فرما دے گا۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ اب وہ رب جو آپ کو مال دے رہا ہے، وہ رب اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ سے یہ مال لے لے۔ یہ ایک حکایت سمجھنے کے لیے کافی ہے، یوں تو یہ بطور لطیفہ ہے، لیکن اس سے ہمیں کچھ سبق بھی مل سکتا ہے اگر ہم اس پر غور کریں۔
ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جاتا ہے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرما لیتے ہیں تو اس کے بعد چندہ جو ہے تو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہی جب چندہ اکٹھا کرنے کی باری آئی تو اس شخص نے نا اپنی جیب کی طرف نظر کی اور اس میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا سا نوٹ نکالا تاکہ وہ رائے خدا میں خرچ کرے۔ اب وہ جب جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے لگا، اس پرانے نوٹ کے ساتھ اس کی جیب میں ایک 5,000 کا پیارا سا نوٹ جو تھا تو وہ اس کی جیب سے گر گیا۔ اب اس شخص کو معلوم نہیں ہوا، اس نے وہ 10 روپے جو ہے تو رائے خدا میں خرچ کر لیے۔ اب وہ جو 5,000 کا نوٹ تھا وہ تو اس کی جیب سے گر گیا۔ اب اس شخص کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے آگے والے بندے کی جیب سے 5,000 کا نوٹ گر گیا ہے۔ اب پچھلے والے نے وہ 5,000 کا نوٹ اٹھایا اور آگے والے کو جو ہے تو پکڑا دیا۔ اب اگلے والے نے یہ نوٹ یہ سمجھ کر پکڑا کہ شاید پیچھے والا چندہ دینا چاہ رہا ہے، تو اس نے وہ 5,000 کا نوٹ جو ہے تو چندے کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اب وہ جو آگے والا بندہ تھا جس کی جیب سے 5,000 کا نوٹ گرا تھا، وہ اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنا زبردست انسان کی جو رائے خدا میں اتنا مال خرچ کرنے کا جو ہے تو شوق رکھتا ہے۔ اب نماز ختم ہوئی، جمعہ کی نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس نے اس بندے کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا صدقہ قبول فرمائے۔ تو پیچھے والا جو شخص تھا اس نے کہا کہ بھائی کون سا صدقہ؟ یہ تو وہ 5,000 کا نوٹ تھا کہ جب آپ چندہ دینے لگے تھے تو آپ کی جیب سے غلطی سے گر گیا تھا، میں نے تو آپ کو اٹھا کر اس لیے دیا کہ آپ کا یہ نوٹ ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب اس بندے کو جو ہے تو پریشانی ہوئی کہ جس نوٹ کو میں بچا رہا تھا کہ یہ رائے خدا میں خرچ نہ ہو جائے، وہی نوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کی جیب سے نکال کے جو ہے تو اس کو رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ اب ہوا کیا، وہ چلا تو گیا رائے خدا میں، لیکن اس کا ثواب اس بندے کو نہیں ملا، اس وجہ سے کہ اس کی نیت نہیں تھی اس کو خرچ کرنے کی۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، جو دولت ہمیں دی ہے، اس کو رائے خدا میں خرچ کرنے سے پہلے کہیں ہمارا مال ہلاک نہ کر دیا جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مال چھین نہ لے۔ تو آج نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں جتنا بھی خدا نے مال دیا ہے، جتنی بھی پیاری چیزیں دی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے اور خلوص نیت کے ساتھ خرچ کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مال ہمیں دگنا کر کے واپس دیا جائے گا، اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی راہ میں بہتر سے بہتر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے آخر میں یہ التجا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔